انڈپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو امر گرڈو کا آداب. میں اس وقت چیف سیکرٹری سندھ کی آفس میں موجود ہوں. چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سندھ کے جو ایڈمنسٹریشن سائڈ سے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اس پروونس میں وہ کس طرح معاملات کو دیکھ رہے ہیں, اور وفاق اور سندھ کے درمیان کبھی کبھی بجٹ کو لے کر, فنڈز پر لے کر تکرار بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر, بہت بہت شکریہ آپ نے انڈپینڈنٹ اردو کو ٹائم دیا. میں آپ سے کچھ جنرل چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ صوبے میں, کیونکہ ایک حکمران جماعت جو ہے وہ پیپلزپارٹی ہے اور فیڈرل میں کوئی اور پارٹی ہے, تو آپ جو ہیں ان درمیان جو ہیں وہ ایک ان کو جوڑنے والے جو ہیں وہ ہیں. سندھ کی طرف سے یہ ہمیشہ شکایت کی جاتی ہیں کہ ہمیں فیڈرل کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈز جو ہیں وہ نہیں ملتے یا ٹائم پر نہیں ملتے ہیں. یہ کیا شکایتیں ہیں؟ ہاں دیکھیں جی, بالکل. آپ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے ٹائم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے بات چیت کر سکوں. اصل میں یہ بالکل آپ نے صحیح کیا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ دوسری پارٹی کی ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کسی دوسری پارٹی کی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ رہتا ہے, اور سندھ میں بھی اسی طرح سے ہے. لیکن جو ایشوز ہیں وہ کچھ فیڈرل ایشوز ہیں اور کچھ پروونشل ایشوز ہیں. تو ابھی پروونشل جو ایشوز ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے. جو ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں, وہ ٹھیک چل رہی ہیں. کچھ ہوتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی, جو فیڈرل گورنمنٹ کی PSDP ہوتی ہے وہ فیڈرل ہوتی ہے, اور وہ سارے صوبوں میں ان کو جو ہے وہ پروگرامز دیے جاتے ہیں, پروجیکٹس دیے جاتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ چلاتے ہیں. اور باقی جو NFC کے مطابق فنڈز ہے وہ صوبوں کو ملتے ہیں, اور اس میں پھر اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ ایشوز آتے ہیں, لیکن وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی اکنامک کرائسس اوور آل تھے, تو اس حساب سے بالکل یہاں پہ ریلیزز کم ہوئی ہیں. تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ ضرور پروونشل گورنمنٹ پہ پڑا ہے, اور اس کو جو ہے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے اگر فیڈرل یا پروونشل کے درمیان میں جو ایشوز ہیں وہ اسموتھلی ان کو جو ہے ریزالو کیا جائے. اچھا, ابھی ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کیونکہ جو ہے معاشی کرائسس ہے تو وہ بہت سے ادارے بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. میرے خیال میں 400 کی ایک فگر بھی جو ہے وہ آئی ہے کہ ان کو وفاقی حکومت بند کر رہی ہے. تو وفاقی حکومت, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے پاس تو صوبے تو الگ ایک طریقے سے ہو گئے ہیں, مگر سندھ میں اگر یہ کرنے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, تو سندھ میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کون سے ادارے بند ہو سکتے ہیں؟ سندھ میں دیکھیں ان کے ابھی تو کافی, جیسے آپ نے کہا کہ جی 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی ادارے جو پہلے فیڈرل میں تھے وہ ابھی ڈیوالو ہو کے پروونشل گورنمنٹس میں آ گئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ابھی بھی بہت سارے ادارے ہیں, اور جو کافی ادارے بھی ایک پوری فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسرسائز کی تھی کہ جن کا ابھی جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رہا. کچھ پرانے ادارے ہیں یا کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ ابھی ڈیوالو ہو گئے ہیں, لیکن ان کو ابھی تک فیڈرل میں کسی نہ کسی حوالے سے رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ابھی یہ جو 400 کی فگر بتا رہے ہیں تو بہت بڑی فگر ہے, اور یہ اب لسٹ ہمارے پاس آئے گی, یا جب نیچے پروونسز سے پوچھیں گے تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں گے کہ کس طرح سے. وہ ابھی تک لسٹ آئی نہیں, ابھی ہمارے پاس کوئی. تو اس میں جو ہے وہ پورٹ اور اسٹیل ملز اور یہ بھی سارے شامل, یہ بھی سارے ہوں گے, کیونکہ اب یہ سب اسٹیل مل تو کافی عرصے سے بند جو ہے. پاپولیشن کے کچھ پاپولیشن ویلفیئر کے کافی ادارے ڈیوالو ہو گئے, لیکن ابھی تک کچھ ادارے ہیں جو کہ وہاں پہ چل رہے ہیں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے. ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے تو واپس آ جانے چاہیے. ٹورزم کے جیسے ہیں, PTDC تھی, اس کے ادارے کافی آ گئے ہیں, لیکن ابھی کچھ ادارے ابھی تک ہیں جو کہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جی یہ پروونسز کو دیں, تو وہ اگر چلنے جیسے نہیں ہیں تو وہ بند ہو سکتے ہیں. یا اسی طرح سے سارے منسٹریز کے مختلف ادارے ایسے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے خود بھی اپنی ایک ایکسرسائز کی تھی کہ جو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں یا جن کا ابھی کوئی کام نہیں ہے, وہ آبسلیٹ ہو گئے, تو ان کو بند ہو جانا چاہیے. تو میرے خیال میں ایسے ادارے ہوں گے, اور یہ ہر وقت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. پہلے بھی کافی ادارے جو پرانے ادارے ہوتے تھے, SRTC, KTC یا اس قسم کے پرانے, جو کہ جب نہیں چلے یا وہ ختم ہونے کا ٹائم آیا تو وہ ان کو ختم کر دیا گیا. تو اس قسم کے بہت سارے اور بھی ادارے ہوں گے, جس طرح سے ابھی فیڈرل نے کہا ہے. وہ اگر بند کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی جگہ پہ کوئی اور نئے کھلیں, یا جو نئے وقت کے ساتھ جو نئی چیزیں ہوں گی وہ اس میں کھلنا شروع ہو جائے گی.
اچھا، یہ سندھ کے اندر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ سندھ میں موجود ہے، تو اینٹی کرپشن کے موجودگی میں نیب کیوں کارروائی کر رہی ہے؟ ہاں، یہ سندھ گورنمنٹ کا اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک وہ ہے جو کہ ابھی کورٹس میں بھی میٹر گیا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ کیونکہ یہ اینٹی کرپشن اس میں نہیں آتا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نیب کا لا پہلے سے موجود تھا، کیونکہ سندھ نے ویسے منع کر دیا تھا کہ جی یہاں پہ اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یا اس کے مطابق کارروائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ پھر چیلنج ہوا کورٹ میں، اور پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں، جو چل رہے ہیں کیسز یا ابھی تک جو لا چل رہا ہے تو ابھی یہ کورٹ کے ڈیسیشن کے مطابق چل رہا ہے. ادروائز یہاں پہ جو اینٹی کرپشن لا ہے اور جو اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کے مطابق اس کے یہ ساری کارروائی اس کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا، یہ جو اپنی مخالفت تنظیم میں جو اپوزیشن کی وہ الزام عائد کرتی ہیں کہ سندھ میں پیپلزپارٹی کی کیونکہ حکومت ہے تو وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ رکھواتے ہیں، تو آپ پر کوئی پیپلزپارٹی کی حکومت کا کوئی پریشر کہ ان کو رکھیں یا نہ رکھیں؟ نہیں، کوئی اس میں ابھی تو کوئی نئی اپائنٹمنٹ یا وہ تو ہوئی بھی نہیں ہے. ابھی تو اسی سلسلے میں بھی کورٹس کے بہت سارے ڈیسیشن ہیں کہ جی ابھی جتنی بھی اپائنٹمنٹ ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی، اور ان کی آئی بی اے یا این ٹی ایس کی ٹیسٹ کے بعد ہی کوئی ہوگا. کیونکہ جو پروسیجر ہے ابھی پہلے یہ تھا کہ 1 گریڈ سے لے کے 5 گریڈ تک جو ہے وہ ڈائریکٹ بغیر اس کے این ٹی ایس ٹیسٹ کے، لیکن اس کے لیے بھی ابھی ایک کورٹ نے آرڈر دیا کہ نہیں جی آپ ان کی بھی ٹیسٹ کرائیں. تو جب یہ این ٹی ایس یا آئی بی اے کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک پراپر میرٹ والے حساب سے آتا ہے، اس میں کوئی بھی اس قسم کی پولیٹیکل جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اچھا، یہ جو لوگ پیپلز پارٹی پر وہ پریشر دیتے ہیں کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا ہے نہیں، یہ سندھ میں بہت کام ہوا ہے. سندھ میں ڈیولپمنٹ کا آپ اگر دیکھنا چاہیں گے، بلکہ آپ میں ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں سندھ کی بہت ہیں سکسیس اسٹوریز ہیں. جیسے NICVD کا آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے کارڈیک جو میڈیسن ہے، اس میں جتنے کیسز یہاں پہ اینجیوپلاسٹی کے، اینجیوگرافی کے یہاں پہ ہمارے NICVD میں ہو رہے ہیں، دنیا میں کسی ہاسپٹل میں ایسے نہیں ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو کہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پہلے NICVD صرف کراچی تک موجود تھا، اب یہ اس کے 8 مختلف یونٹ کھولے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں، جیسے مٹھی میں، ٹنڈو محمد خان میں، 7 میں، مختلف اس قسم کے، اور بہت اچھے وہاں پہ، اور ایک اچھا ماڈل ڈیولپ کیا ہے جس کے مطابق کراچی کے ڈاکٹرز، کیونکہ مین پرابلم آتا ہے کہ جی ہیومن ریسورس یہاں پہ ہر کوئی کراچی میں رہنا چاہتا ہے، وہ بڑے ڈاکٹرز کیسے وہاں پہ جائیں، تو ان کا ایک روٹیشن کا پروگرام بنا کے وہاں پہ ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کی ہیں کہ اچھے ڈاکٹر جو یہاں کراچی میں بیسڈ ہیں وہ وہاں پہ جا کے آپریشنز کریں، اور جو کارڈیک سرجری ہے وہ وہاں پہ جا کے کریں. تو یہ ایک اچھا ماڈل ہے ہیلتھ کے حساب سے. اس کے علاوہ آپ بلکہ چھوٹے جو شہر ہے ہمارا گھمبٹ، اب وہاں پہ دیکھیں گے ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ، میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ہے جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. حالانکہ پاکستان میں بہت کم جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، وہاں پہ سکسیزفل لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. کارنیا جو آئی کا ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، ایون ہارٹ کی بھی وہاں پہ انہوں نے کافی اچھی فیسلٹی دی ہے. تو یہ سکسیس اسٹوریز ہیں جس کے آپ دیکھیں گے، جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ میں بہت کام ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے ایک پرسیپشن بن گیا ہے. اسی طرح سے آپ ایجوکیشن میں دیکھیں گے، ہمارا ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہے، جو کہ نیچے رورل ایریاز میں جہاں پہ ایجوکیشن ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے. آپ جائیں کسی وقت جا کے ان کے آپ انٹرویو کریں، بچے دیکھیں کہ وہ بالکل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ ان کو وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور ایک اچھی کوالٹی کے اس میں ہے. IBA سکر ایک اور جو ہے وہ سکسیس اسٹوری ہے. آپ دیکھیں گے وہاں سے سکر سے اٹھ کے انہوں نے پورے رورل ایریاز میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹ، ابھی بلکہ ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کالجز بنائیں. آپ کو یہاں پہ کیڈٹ کالجز آپ دیکھیں، 8 کیڈٹ کالجز چل رہے ہیں. 8 کا جو ہے وہ آ رہا ہے. سندھ میں آپ کو گرلز کے لیے کیڈٹ کالج جو ہے اس کی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بن گیا ہے ارکانہ میں، نواب شاہ میں، اس پہ بھی ہو رہا ہے. یہ پبلک اسکولز، کیڈٹ کالجز، یہ ایجوکیشن میں یہ ہماری سکسیس. ہیلتھ میں اسی طرح سے آپ کو ہیلتھ کی بہت ساری سکسیس اسٹوریز ملیں گی. سندھ گورنمنٹ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ تو PPHI کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی انفراسٹرکچر میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں سندھ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بہت زیادہ، یہ بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے. اکنامسٹ ہیں
اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس پوری ریجن میں سندھ جو ہے وہ ایسا پروونس ہے جس کا ایک اچھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے، جو کہ باقی بھی اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، اچھی چیزیں ہیں. سر ایک لاسٹ سوال، مجھے پتا ہے آپ بزی بھی ہیں. رینجرس 90 دن کے لیے آئی تھی سندھ میں، اب اس کو کوئی 30 سال ہو گئے ہیں. ابھی کراچی میں صورتحال بھی بہتر ہے، تو ابھی ریسنٹلی ایک باتیں چل رہی تھی کہ رینجرس کو واپس بھیجا، ایسا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں اس میں کراچی میں بہت زیادہ حالات خراب تھے 2012-13 میں، اور جنرلی سندھ میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ایک چیلنج رہا ہے ہمیشہ سے. پہلے مختلف یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپریشن، پہلے بھی کراچی کا آپریشن ہوا، ہمارے رورل ایریاز میں 90s میں آپ نے دیکھا ایک ڈیکوائٹس کا آپریشن. تو سندھ میں ایک لا اینڈ آرڈر کا چیلنج رہا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے دیز آر دی بیسٹ آف دی ٹائمس. میں کہتا ہوں کہ جی بالکل کراچی کے لیے بھی اور پورے انٹائر جو ہے پروونس، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ، اس میں آپ کو ابھی لا اینڈ آرڈر کا کوئی پرابلم ایز سچ نہیں نظر آتا. اور اچھا، تو اس میں رینجرز کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ کراچی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 2012-13 میں کہ اتنا پیسفل ہو سکتا ہے. بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے یہ ورلڈ لیول پہ کہ جی اتنا بڑا، جو کہ دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے، اور اس کے حالات 2012-13 کے اور آج کے کمپیئر کریں گے تو آپ کو بالکل وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جہاں پہ اتنے حالات خراب تھے وہ ابھی اتنے اچھے حالات ہیں. تو اس میں رینجرز کا بڑا اچھا رول رہا ہے. رینجرز کا ہماری اور انٹیلیجنس ایجنسیز، پاکستان آرمی، پولیس، سب نے مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ہے، اور اس کے بعد ایک یہ اچھے حالات. تو رینجرز کا کوئی نمبر شہر میں ریڈیوس ہو رہا ہے، واپس جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں وقت کچھ افواہیں ہیں نا. ہاں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا. یہ ادارے ہمارے ہوتے ہیں، یہ سول آرمڈ فورسز کے ادارے ہوتے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو وہ بلاتے ہیں، اور اس کے تھرو ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ابھی یہاں ان کی ضرورت نہیں، کسی اور جگہ پہ ہے، تو وہ اسی حساب سے ان کی شفٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے، اور یہ ایک اچھی یہاں پہ تو سندھ میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا ان کا یہاں پہ رول، سب سے میجر رول، کیونکہ ان کو لیڈ رول دیا گیا تھا کراچی آپریشن میں، اور انہوں نے سکسیسفلی اس کو اپنا امپلیمنٹ کر کے ہمیں ایک پیسفل سٹی دی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے میٹنگ ٹائم دیا. اب آپ سب کا بہت بہت شکریہ.